یہ جو باتیں ہوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کو بولا ہمیں 90 کی دہائی کا ایک چھوٹا سا خاکہ سا ملا. اب دیکھیں سوال یہ ایک آپ طرف بات کرتے ہیں ساجد صاحب اسٹیبلٹی کی, جہاں پہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب جن کا کسی پارٹی سے کوئی لین دین نہیں ہے, ہی از دیئر ٹرولی بائی ہز کریڈینشلز اینڈ ہی از آور انٹیریئر منسٹر. ناؤ ہی سیز کہ جی یہ نظام مر چکا ہے, یہ 70 سال سے ہم اس کو ڈریگ چل نہیں رہا, 70 سال سے ہم اس کو ڈریگ کر رہے ہیں, اس میں کیا خرابی ہے؟ تو وہ سر یہ محسن صاحب دس از اباؤٹ اے ریزالو یار. دیکھیے آپ کوئی چیز ریزالو کرنے چاہ رہے, ایک آدمی ہے جس کو پریولیج مل گئی, وہ بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ ہیں, پہلے بھی بیوروکریٹ بھی تھے, یہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں, عقل مند آدمی ہیں. تو ان کو 3 سال کی پالیٹکس میں ان کو یہ اندازہ ہو گیا, انہوں نے خود بتایا کہ جی میں 3.5 سال سے پالیٹکس میں ہوں اور میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اب اس طرح سے نظام نہیں چل سکتا, ملک میں زیادہ تر پروونسز ہونے چاہیے. یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ نہیں چلنا چاہیے. نہیں, انہوں نے کہا سسٹم فیل ہو گیا, یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں. یہ بات بالکل فیل ہو چکا ہے نا صاحب. اچھا اب دیکھیے ایک انڈیویجول اسیسمنٹ ہے, اب اس کے اوپر آپ بحث بھی کریں, لیکن ایک آدمی نے اس بات کو ایڈمٹ کیا جو ہر آدمی پاکستان کا کہتا رہا ہے کہ سسٹم خراب ہو چکا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی شدید ضرورت ہے. یہ تو میں مانتا ہوں, یا تو اسٹیبلٹی پہ جائیں یا تو ٹھک کرنے پہ جائیں, دونوں چیزیں ساتھ سے تھیں. اچھا کرو گے تو اسٹیبلٹی آئے گی نا چاچا. تم لوگوں کے جو سسٹم امیروں کے چل رہے ہیں ابھی وہ تو کام نہیں کرے, تم امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب ہوتا جا رہا ہے. آج سے 4 سال پہلے جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی نا, تو یہ کہا گیا کہ جی ہم تجربہ کار لوگ لے کر آئیں گے جو حکومت چلائیں گے. تو اس کے بعد جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دیکھو جب نئی حکومت آئی تو اسٹاک شوٹ کیا, اس کا مطلب ہے لوگوں کو لوگ خوش ہیں اس سے, ٹھیک ہے. اب وہ سارا سسٹم چل رہا ہے آج. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تجربہ کار لوگ لے کر آئے تھے وہ اب فیل ہو گئے, کیونکہ سسٹم تو اتنے عرصے سے وہ چلا رہے ہیں نا. نہیں وہ چلا رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ سسٹم لے کر آئے, جو لوگوں کو لا کے بٹھایا کہ یہ سسٹم چلائیں گے, بھائی ان کو پکڑو نا. محسن نقوی صاحب اسی سسٹم کا حصہ ہے. مشاہد حسین سید, ملیحہ لودھی, انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پہلے تو آپ اپنے آپ اسی سسٹم کا حصہ ہے, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں نا, آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ بتائیں کہ آپ نے کیا بہتری لانے کے لیے کیا کی. دیکھیے ایک تو بہت زیادہ یہ تو جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی کر سکتی, کوئی بھی کر سکتا ہے. میری بات سنیں, کبھی کبھی ٹیم میں, ایک منٹ دیکھیے, ٹیم میں کبھی کبھی پرابلمز آ جاتی ہیں اور پاکستان ایک ایسی ٹیم ہے کہ جس میں پرابلمز آتی جاتی رہتی ہیں. دراصل آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اٹرنل ہے, اس میں اندر خرابیاں ہیں, لیکن ہم ہی ٹھیک کریں گے اور آپ جیسے لوگ ہی ٹھیک کریں گے, یہی ٹھیک کریں گی. فیوچر کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پاس سے, وہ اپنی ایک نہیں یہ میں اس بات سے ہم ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں, اسی لیے ہم وہی اگر میں آپ سے 2-4 سوال پوچھوں نہیں دیکھیے نہیں ہوگی نا, اتنا کمپریہنسو نالج کسی کے پاس نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہسٹری جو اقتدار میں لوگ بیٹھے نا, تاریخ پڑھنا ان کے لیے بہت, یا تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے, otherwise they make the same mistakes all over again. بزدار نے پڑھی بھی تھی آپ کے خیال سے, کیا چیز بزدار نے پڑھی بھی تھی, آپ کیوں یہاں پر لے کر آ رہے ہیں؟ We are talking about محسن نقوی and the statement پچھلے 4 سال میں اس نے اسیس کر کے دے دیا آپ کو, اچھا کہا کہ یہ سسٹم اچھا نہیں چل رہا ہے نا, تم سسٹم کا حصہ, تم ریزائن کر دو. نہیں کیوں کرے, کیوں نہیں کرے یار, کمال کر رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ایک آدمی پاکستانی کی حیثیت سے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے 4 سال اس نے کہا یہ سسٹم اس طرح, وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو یار, اب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں یہ سسٹم ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹ بنائے. بیڈ آئیڈیا. آپ سے آپ کا آدھا ملک اس وقت جل رہا ہے اور اس میں آپ چاہ رہے ہیں, اور سنیں, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ مزید صوبے بنائیں تاکہ مزید خرچہ ہو. پہلے خرچہ کیسے ہوگا, کم ہوگا خرچہ بھائی. کیا ہو گیا, جب اب مزید صوبے بنیں گے تو ان کی پارلیمنٹ, دنیا بھر میں جو چھوٹی چھوٹی صوبے غلط ہے وہ نہیں, اس کے لیے جو گراؤنڈ ورک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ انشور کریں کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ پہ ہو رہی ہیں, اور جو آپ کی بلدیاتی نظام ہے, لوگوں کے گراس روٹس ڈیموکریسی اسٹرانگ ہے, اس کے بعد آپ 10 نہیں آپ 20 بنا. کیا پتہ یہی کرنے جا رہے ہوں انہوں نے تو, اب یہی کرنے جا رہے ہوں. انہوں نے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ اس پہ غور کریں, کچھ جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, کچھ نہیں ہیں, یہ سب ٹیڑھی میڑھی بات کی ہے. اس کے بعد آپ کی بات بالکل صحیح, مگر اس کے بعد دیکھیں ایک اسٹیٹمنٹ دی نقوی صاحب نے, اس کے بعد ہمارے پیپلز پارٹی سے بھی ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی نہیں یہ کر کے تو دکھائیں آپ. شہری رحمان نے کہا ہے, شہری رحمان اور دوسرے جو صاحب نہیں, کل اس نے بھی دیا ہے بیان, ہمارے سعید غنی بھائی نے, کہ خود کی ندیاں بہ جائیں گی. صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی یہ آپ کر دکھائیں. ادھر سے بھائی ان کے پاس پاور ہے, وہ کیوں ریلنکوش کریں گے, وہ تو جہاں ہوگی سر. یس کا سوال آپ دونوں سے
کیا یہ بات نقوی صاحب نے کری 28ویں ترمیم کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ یہ 28 مجھے نہیں پتا مگر انہوں نے بٹ بات صوبے اچھی ہونے کی. چاہیے سر. میرا اپنا ذاتی کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی اچھی بات ہے تو سب ہونا چاہیے. اینڈ منازع آپ بتائیے. جو گراؤنڈ ورک کرنے کے بغیر یعنی جو ضروری درکار اصلاحات ہیں ان کے بغیر نئے صوبے نہیں ہونے چاہیے. I agree with that too. اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں نئے صوبے نہیں ہونے چاہیے. ہاں آپ باقی ریفارمز لائیں, سب ٹھیک کریں, آپ 10 کیا 20 بنائیں. منازع آئی فائنڈ تھوڑا سا سوری بٹ مجھے تھوڑا سا جو نا آپ کی تو بات تو 32 کی کر رہے تھے یہ لوگ, میں تو پھر 20 پہ بات کر رہی ہوں. منازع مجھے تھوڑا سا آئی ایم سو سوری مگر مجھے تھوڑا آپ کے اسٹیٹمنٹ میں جو نا ڈفرنس نظر آیا. وہ یہ ایک آپ بولتی ہیں کہ جی بندر بانٹ نہیں ہونا چاہیے, دوسری جگہ اگر میرے خیال سے آئی ایم جسٹ سیئنگ دس کوسچن از کہ اگر آپ صوبے زیادہ کرتے ہیں تو یہ بندر بانٹ تو ختم ہو جائے گا نا, ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیے جب صوبے جب چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گے تو اس کا پہلا تو یہ ہوگا کہ فیڈرلزم کمزور ہوگا نا, ظاہر ہے. اچھا بندر بانٹ تو نہیں ہو, اسی لیے میں نے کہا نا کہ جو فیڈرلزم سے کیا مراد لوکل امپاورمنٹ ہوگی نا, جب لوکل گورننس ہوگی, لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ ہوگی تو بندر بانٹ ٹھیک ہو جائے گی. کیونکہ جب لوکل باڈیز عوام یا محلے اپنے فائنانسز خود ہینڈل کریں گے, خود ان کی ایک اسٹیک ہوگا, تو اس کے بعد تو 18ویں ترمیم میں تو یہی ہوا نا. نہیں, لیکن 18ویں ترمیم آدھی تھی نا. 18ویں ترمیم میں جو لوکل باڈیز سے ریلیٹڈ جو لائنیں آپ نے گنی, میں نے گنی ہیں, وہ ٹوٹل 3.5 لائنیں, اس میں کوئی انہوں نے ڈیٹیل ہی نہیں دی ہوئی کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ادھر سے یہ لیا ہوا ہے ادھر سے وہ. اٹ از لائک کیپٹلزم, کمیونزم, سب ملا کے اس کا کوئی حساب پتہ نہیں ہے نا. اچھا اب مائٹ از سوشلزم ہی رائٹ ہے نہیں ہے, بس. سوشلزم ہی نہیں ہے, جو سوشل ویلفیئر سسٹم ہونا چاہیے وہی نہیں So ہے. you agree with ساجد صاحب کہ it's might is right والا حساب چل رہا ہے؟ اس وقت تو of course. تو پھر ادھر دیکھیے تو کوئی راستہ ہی نہیں تبھی تو بندر بانٹ ہے. آپ ہمارے جو اینالسٹ ہیں, جو آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بندر بانٹ ہے, بیچارے کوشش کر رہے ہیں, 18th amendment اپنا is بیٹا the- بٹھا دیا انہوں نے. 28th amendment is the right way کہ آپ صوبے بنائیں تاکہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو اور مائکرو مینج ہو سکے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک چلے بیٹا, لوگ ایوری تھنگ زبان میں نا. دیکھیں میری بات سنیں, پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں کہ کیا پاکستان میں اچھے لاز نہیں تھے, ہمیشہ سے رہے. پارلیمنٹ سسٹم دنیا میں چلتا ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں چلتا, یہ اللہ جانے. چلتا ہے, ایک پوری میجورٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے ایک چیز اور ایک آدمی ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو میجورٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے.